نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ پہلی آیت کے لفظ الفلق کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سورت فلق اور سورت ناس کو معوذتین پناہ میں دینے والی دو صورتیں بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان کے شر، جادو اور حسد سے حفاظت اس سورت کا موضوع ہے۔ سورت فلق مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 23 کلمات ہیں اور 79 حروف ہیں۔ معوذتین کی فضیلت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں 2 بہترین پڑھی گئی صورتیں نہ سکھا دوں؟ چنانچہ آپ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائی۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں آپ نے محسوس کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان پر کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے اترے اور لوگوں کو نماز پڑھائی تو نماز میں یہی 2 صورتیں تلاوت کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عقبہ، ان صورتوں کو کیسا پایا؟ ایک دوسری روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ حضرت ابن عباس جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، کیا میں تجھے سب سے بہترین تعوذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 2 صورتیں ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذات یعنی سورت فلق اور سورت ناس اور سورت اخلاص پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کی ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی۔ یہ حدیث آپ کو سنن النسائی میں بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا اور آخرت کے تمام نقصانات اور آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل کے ساتھ اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ سورت فلق میں دنیاوی آفات اور نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، اور سورت ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو 7 ہجری میں
خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینے آیا اور مشہور جادوگر لبیدہ بن عاصم یہودی سے ملا جو انصار کے قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودیوں نے اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے اس پر جادو کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی، تم یہ 3 اشرفیاں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زوردار جادو کر دو۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ لبیدہ نے اس سے ساز باز کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے بال مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پہ جادو کر کے ان کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبیدہ جادوگر نے زروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ استغفر اللہ۔ اس جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا، چنانچہ آپ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ غرض یہ تمام اثرات آپ کی ذات ہی تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزری ہے۔ آپ کی نبوی حیثیت اور آپ کے فرائض کے اندر اس جادو سے کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو سورۃ فلق اور سورۃ ناس دے کر بھیجا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ یہودی نے آپ پر جادو کیا اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ کو وہاں بھیجا، بعد میں آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ کنویں میں پتھر کے نیچے سے وہ غلاف برآمد کر لیا گیا، اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گیریں لگائی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان دونوں صورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گریں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی اور آپ اس طرح صحیح سالم ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جی یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5783 میں آپ کو مل جائے گا۔ صبح کے رب کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ صبح کو اس لیے خاص کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح وہ خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشن ہو جائے گی، اسی طرح خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے کامیابی کی صبح کے طلوع ہونے کا امیدوار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، جس میں شیطان، اس کی اولاد، جہنم اور ہر وہ چیز شامل ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر اندھیری رات کے شر سے پناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اندھیری رات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں جبکہ وہ چھا جائے۔ رات کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے، کچوروں سے، موذی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی جب ابتدا ہو یا فرمایا کہ جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازہ بند کر لو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ گروہ میں پھونکنے والیاں۔ تیسرے نمبر پر اس صورت میں گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ اس سے مراد جادو کا عمل کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے جادو کر کسی ڈور یا دھاگے پر پڑھ کر پھونکتا جاتا ہے اور اس میں گرہ لگاتا جاتا ہے، اس لیے خاص طور پر گروہ میں پھونکے مارنے والوں کی شر سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حاسد کے شر سے پناہ۔ حسد یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا کی ہو، اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یا کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ حسد کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اسی حسد کے سبب ہوا۔ یہود اور منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگ و قتال کی وجہ سے آپ پر غالب نہیں آ سکتے تھے، اس لیے جادو کے ذریعے سے انہوں نے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا۔ حسد کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے،
یہ ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو دین داری کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں آہستہ آہستہ پہلی امتوں کا مرض حسد اور بغض سراحت کر جائے گا۔ آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والا مرض ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ دین کو مونڈ کر ختم کر دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کر لو۔ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں؟ جو محبت پر قائم رکھے آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث تھی 2510۔ آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نقصان دہ اور موذی چیزوں سے پناہ دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا ان چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے پناہ مانگنا یا اس کو مصائب اور مشکلات دور کرنے پہ قادر جاننا شرک ہے، جو کبیرہ گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ جیسے اکثر ہماری بہنیں طویل دھاگے گنڈے کے چکر میں نکل جاتی ہیں اور کالا جادو کا توڑ کروانے لگ جاتی ہیں، یہ سارا ناقابل معافی جرم ہے۔ نمبر 2، جادو کی تاثیر برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ نفع۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جادو ہو جانے کی صورت میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جادو کا توڑ جادو سے یا کفریہ اور شرکیہ کلمات سے کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے، اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اور آپ کو الحمدللہ گاہ بگاہ ہم جادو کے توڑ کی آیات اور اس طرح کی تمام دعائیں بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر جادو کرنا کفر اور جادو کرنے والا کافر ہے اور جادوگر کی سزا قتل ہے۔ پھر شام کے وقت بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے اور گھروں کے دروازے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے اور وہ بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر حسد ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو انسان کے دینداری کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پھر حاسدین نے اس امت مسلمہ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اپنے حسد کی آگ سے ان کو جلا کر ختم کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے۔ اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہی ہے کہ امت مسلمہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور طاغوتی نظام سے مکمل طور پر اعلان بغاوت کر دیں۔ آئیے اب اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی اہمیت، فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ اگر ہوا تھا تو جادو سے آپ کس حد تک متاثر ہوئے؟ وضاحت کیجیے۔ کیا جادو اور دیگر موذی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نقصان دے سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے جادو کیا اور کیسے کیا تھا؟ جادو کے علاج کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب کی تفسیر بیان کیجیے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العُقَدِ کی تفسیر بیان کیجیے۔ حسد اور حسد سے کیوں پناہ مانگی گئی؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حسد کی مذمت پر ایک نوٹ تحریر کریں۔ درجہ ذیل کلمات کا اردو میں استعمال بتائیے۔ شرری خلق العقد حسدا۔ کوشش کیا کریں، ہم کمپلسری نہیں کر رہے، لیکن جیسے سورۃ ناس کا بھی میں نے آپ کو بتایا، اپنا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ یہ تحریری صورت میں یا آڈیو کی صورت میں اس کے آنسر سینڈ کرنا چاہیں تو اس طرح آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، اور آپ کہیں آگے بتانا چاہیں تو آپ کے پاس محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔